أفيضوا علينا من الماء اللہ رب العالمین کا ہم سب پر سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا جو کرم ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور یہ دولت ہمیں بغیر کسی مشقت اور قربانی کے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ہم جتنی بھی قدر کریں وہ کم ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر حال میں اتباع و پیروی کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو تمام محبتوں پر ترجیح دیتا ہے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی وہ ایک ایک ادا کی نقل کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کا ایک ایک کام اس کو اچھا لگتا ہے اور بھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ، کہ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں، اللہ اکبر، دونوں کی محبت، دونوں کی نظر میں ہم محبوب بن جائیں، پیارے بن جائیں، اللہ کے نزدیک بھی اور اس کے رسول کی نظر میں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں محبوب اور پیارے بننا چاہتے ہو تو پھر صرف فحافظوا علی ثلاث خصال، 3 خصلتوں کی پابندی کر لو۔ 3 کام کرو دنیا میں، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ گے۔ 3 کام کرنا بہت آسان ہے، 3 ہی تو ہیں، کیا جا سکتا ہے، اگر ہم ارادہ کر لیں تو اللہ رب العالمین آسانی فرمائے گا۔ ان 3 خصلتوں کی ہر حال میں پابندی کرو۔ حالات مشکل ہو سکتے ہیں، لوگ تمہارے مخالف ہو سکتے ہیں، حکومتیں تمہاری مخالفت کر سکتی ہیں، لیکن ہر حال میں 3 خصلتوں کو اپناؤ، 3 خصلتوں کی پابندی کرو تو محبوب بن جاؤ گے۔ کس کے؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ وہ 3 خصلتیں جن کا تعلق ہماری اور آپ کی معاشرتی اور سماجی زندگی سے ہے۔ اچھا سماج، اچھا معاشرہ وجود میں آئے، تشکیل پائے، اس کے لیے آج کل خاص پڑھائی کی جاتی ہے، خاص تعلیم دی جاتی ہے، اس کے باوجود اچھا معاشرہ وجود میں نہیں آ رہا، اچھا سماج وجود میں نہیں آ رہا۔ سماج میں ناانصافی، ظلم و زیادتی، ایک دوسرے کو اپنی طاقت و قوت اور اثر و رسوخ کی بنیاد پر دبانا، یہ ساری اخلاقی کمزوریاں ہیں سماج میں۔ کیونکہ دنیا نے اپنی تعلیم کی جو بنیاد رکھی ہے
اس میں انسانی حقوق اور انسانی عزت و آبرو کا لحاظ نہیں کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو تو 3 خصلتوں کی پابندی کرو۔ جب تم ان 3 خصلتوں کی پابندی کرو گے تو صرف اس کا فائدہ تمہیں آخرت میں نہیں ہوگا بلکہ اسی دنیا میں اس کا فائدہ نقد ملے گا۔ اچھا سماج تشکیل پائے گا جہاں ہر ایک کو اس کا انصاف ملے گا، ظلم و زیادتی سے سماج پاک ہوگا، ناانصافی سے سماج پاک ہوگا۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ صدق الحدیث، جب بات کرو تو سچی بات کرو، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، دوسرے نمبر پہ امانت کو ادا کرو، وحسن الجوار، تیسرے نمبر پر اچھی ہمسائیگی اختیار کرو، اپنے پڑوسی کے لیے اچھا پڑوسی بنو۔ اللہ اکبر۔ بات کرو تو سچ بولو، امانتیں ادا کرو اور اپنے پڑوسی کے لیے اچھا پڑوسی بنو۔ ایک انسان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرے گا اور عمل کا ماحول بنے گا تو یقینی بات ہے کہ سماج صاف ستھرا اور اچھا ہوگا۔ آج کے خطبے میں نمبر 1 پہ صدق الحدیث جو ہے کہ جب بھی بات کرو تو سچی اور بھلی بات کرو، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد امانت کی ادائیگی اور اپنے پڑوسی کے لیے اچھا پڑوسی ہونا، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے میں پورا کریں گے۔ اللہ تعالی یہ تینوں خصلتیں، یہ تینوں عادات ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ جب یہ خصلتیں اور عادتیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے، ان تینوں خصلتوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہم محبوب اور پیارے بنیں گے کس کے؟ اللہ کے بھی اور اس کے رسول کے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں کرتے تھے، اللہ اکبر۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا آپ یہ بھی فرماتے، اللہ سے مانگتے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس شخص سے محبت کا ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں، یعنی ہر اس شخص کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مومنوں کی محبت کا سوال کر رہے ہیں۔ محبت کی بنیاد اللہ کی محبت، مومن کی محبت آپس میں ایک دوسرے سے کس بنیاد پر ہو؟ اللہ سے محبت کی بنیاد پر ہو۔ اللہ کے نبی یہ مانگا کرتے تھے، وَأَسْأَلُ حُبَّكَ مَن يُحِبُّكَ، ہر اس شخص کی محبت کا سوال تجھ سے کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور ایسے نیک عمل، اچھے کام کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو نیک کام، جو اچھا کام تیری محبت سے مجھ کو قریب کر دے۔ اللہ کی محبت کی کتنی ضرورت تھی کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت نبی کی اتباع و پیروی میں رکھی ہے. بہت مشہور آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو، اور ایک مومن کو، ایک مسلم کو سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونا چاہیے اور اس کے رسول سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لا چکے ہیں ان کو سب سے سخت مضبوط محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کے لیے سب سے پہلے سچائی کی پابندی کرنا. سچائی کی پابندی میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے ہاتھ دھونا پڑے، نقصان اٹھانا پڑے، تنگی میں پڑنا پڑے. یہ سارے امکانات ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہو چکے ہیں. ایسا نبی بنائے جانے کے بعد 5واں سال ہے. مکے میں مسلمانوں پر ظلم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ مسلمانوں کو اپنی جنم بھومی چھوڑنی پڑی. کوئی دشمنی نہیں تھی، ان مسلمانوں نے کسی کو ستایا نہیں تھا، کسی کی زمین جائیداد پر کوئی ناحق قبضہ معاذ اللہ نہیں کیا تھا. ان کا قصور صرف کتنا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل تھے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہاں سے چھوڑ کر تم ملک حبش چلے جاؤ. وہاں جب تھوڑی سی امن و سکون اور چین کی زندگی ملی، مکہ والوں نے وہاں تک پیچھا کیا، اپنا اثر اور پاور دکھایا، اور اپنے 2 نمائندے جو بڑی گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، کو مسلمانوں کے خلاف حبش بھیجا کہ وہاں کے بادشاہ سے جا کر کے بات کرو. مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ان دشمنوں نے ہمارا یہاں تک پیچھا کیا ہے اور کل ہم بادشاہ کے سانسد بھون میں بلائے جائیں گے اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں ملک کا بادشاہ ہم سے سوال کرے گا. حالات بہت نازک. وہ مسلمان جن کو اپنا سر چھپانے کے لیے سائے اور چھت کی ضرورت تھی، وہ مسلمان جن کو 2 وقت کی روٹی کی ضرورت تھی، سب کچھ مکے میں قربان کر کے دین و ایمان کی خاطر، دین و ایمان کی بقا کے لیے ملک حبش چلے آئے تھے. جہاں تھوڑا سا سکون ملا تو دشمنوں نے یہاں تک پیچھا کیا. لیکن ان مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے میں یہ بات طے پائی کہ کل بادشاہ کے دربار میں جب ہم اسلام کی حقانیت اور اس کی خوبیوں کو بتائیں گے تو چاہے نتیجہ جو کچھ بھی نکلے، نمبر 1 پر انہوں نے کیا رکھا کہ ہم سچی اور سیدھی بات کریں گے. اللہ اکبر. ہر حال میں سچ بولیں گے. بادشاہ نے، نجاشی نے اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو پوچھا، بہت ساری خوبیاں گنائی جو مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب تھے. تو ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی، یامرنا بالصدق، کہ ہمارے بیچ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جو ہمارے نبی ہیں،
وہ ہمیں اس بات کا پاٹ پڑھاتے ہیں، یہ سبق سکھاتے ہیں کہ ہر حال میں سچ بولنا، ہر حال میں سچ بولنا، جو اللہ کی خاص صفت ہے۔ سچ بولنا اللہ کی خاص صفت ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر اور سچی بات کرنے والا اور کون ہوگا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی کتنی پابندی کرتے تھے، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کیسا سچ بولنا سکھایا تھا کہ جان خطرے میں ہے، عزت و آبرو خطرے میں ہے، صرف روزی روٹی نہیں اور سر پر جو سایہ نصیب ہوا ہے اس کے چھننے کا خطرہ نہیں، بلکہ جان خطرے میں ہے، لیکن طے یہ کرتے ہیں وہ آپسی مشورے میں کہ ہمیں ہر حال میں بادشاہ کے دربار میں سچ بولنا ہے۔ آج ہم معمولی مفاد کے لیے، چھوٹے سے فائدے کے لیے، ٹکے بھر فائدے کے لیے، بسا اوقات اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنی قومی عزت و آبرو اور ساکھ کو اوپر رکھنے کے لیے بڑے سے بڑے جھوٹ بول جاتے ہیں، اور ہماری پیشانی پر شکن تک نہیں پڑتی ہے۔ معاملات میں، لین دین میں جھوٹ بول بول کر کے معاملات کرنا، کاروبار کرنا آج اس سماج کی پہچان بن چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اصدق الحدیث الی، ان احب الحدیث الی اصدقہ، میرے نزدیک سب سے پیاری بات، سب سے محبوب بات کیا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے سب سے پیاری بات میری نظر میں ہر حال میں سچائی ہے اور سچ بولنا ہے۔ وَكَانَ أَبْغَضُ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ الْكِذْبُ، اور اللہ کے رسول کی نظر میں سب سے مبغوض اور بری اور ناپسندیدہ بات جھوٹ بولنا ہے۔ جس ادا کو، جس بات کو رسول نے سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات، سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام بتایا ہے، کیا آج ہماری زندگی میں وہ ناپسندیدہ کام یعنی جھوٹ بولنا رائج نہیں ہو چکا ہے؟ کس قدر ہم جھوٹ بولتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ پناہ میں رکھے۔ اللہ کے نبی سچائی کی تعریف کرتے ہیں کہ میری نظر میں سب سے محبوب کام، سب سے محبوب اور پیاری بات سچ بولنا ہے، اور سب سے بری بات میری نظر میں جھوٹ بولنا ہے۔ آج ہمیں نیکیوں کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ نماز کی پابندی کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ جس نیکی پر ساری نیکیوں کی قبولیت کا انحصار ہے، کہ نماز کو اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، ہماری نماز اگر مقبول ہو گئی اللہ کی نگاہ میں تو ساری نیکیاں قابل قبول، اور اگر ہماری نماز مردود ہو گئی، اللہ نے ٹھکرا دیا، اللہ نہ کرے، اللہ قبول فرمائے، تو ساری نیکیاں ٹھکرا دی جائیں گی۔ آج اس کی توفیق نہیں ملتی۔ جانتے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مزدوری میں، اپنے دوستوں کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے ہیں اپنی مجلسوں میں، بھولے سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے ہیں اور بھولے سے بھی سچ نہیں بولتے ہیں۔ اس لیے نیکیوں کے دروازے ہم پر بند ہوتے جا رہے ہیں اور گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں، کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجے پر غور کیجئے گا کہ سچائی کا نتیجہ ہے نیکیوں کے راستے کھلنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، اے مسلمانوں تم اپنے اوپر سچ بولنے کو واجب اور ضروری قرار دے لو، ہر حال میں سچ بولو۔ نتیجہ فائدہ کیا ہوگا؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، یہ تمہاری سچی باتیں تمہارے سامنے نیکیوں کے راستے کھول دیں گی، تمہاری سچائی سے نیکیوں کے راستے کھلیں گے، اور جب نیکیوں کے راستے کھلیں گے وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، تو یہ راستے تم کو جنت تک پہنچا دیں گے۔ اور اسی کے بالمقابل، ٹھیک اسی کے تلنا میں آپ نے جھوٹ اور اس کے برے نتائج سے بھی آگاہ فرمایا۔ نیکیوں کے راستے کیوں نہیں کھل رہے ہیں؟ نمازوں تک کی پابندی ہم سے کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سچ بولنے کو چھوڑ دیا، سچائی کو چھوڑ دیا۔ جھوٹ کے بارے میں آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، خبردار متنبہ ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، خبردار جھوٹ بولنے سے بچنا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، آپ نے جھوٹ کے سنگین نتیجے کو بتایا فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ سے برائیوں اور گناہوں کے راستے تمہارے سامنے کھل جائیں گے، برائیاں اور گناہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ کی لت، یہ گناہ کی عادت جس کے تم عادی ہو چکے ہو اور جس کے ہیبیچول ہو چکے ہو، تم کو جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ جھوٹ کا نتیجہ ہے، سچ کا نتیجہ جنت اور گناہ کا نتیجہ جہنم۔ نتیجے پر غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قیامت کے دن فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ آج کے دن دنیا میں جنہوں نے سچائی کی پابندی کی، آج ان کی سچائی ان کے کام آئے گی۔ کیا فائدے میں ملے گا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ایسے باغات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، دودھ کی، شہد کی، صاف و شفاف اور پاک پانی اور شراب کی، یفجرونہا تفجیرا، جس کے دھارے اور رخ کو جنتی جدھر چاہیں گے انگلی کے اشارے سے موڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ نعمتیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ دنیا میں وہ سچائی کی پابندی کرتے تھے، سچ بولتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوگا۔ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جنتیوں خوش ہو؟ جنتی جواب دیں گے کیوں نہیں ہم خوش رہیں، اسی کے لیے تو ہم دنیا میں تیری عبادت و بندگی کرتے تھے، نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے، دوسری نیکیاں، سچائیوں کی پابندی، جھوٹ سے دوری، معاملات میں سچائی، سب یہ سب اس لیے کیا تھا کہ ہمیں جنت مل جائے۔ جنت اب مل گئی تو اب ہم کیوں نہیں خوش اور راضی ہوں گے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جنت سے بھی بڑھ کر کے تمہیں ایک نعمت عطا کروں۔ اللہ اکبر۔ جنتی کہیں گے جنت سے بڑھ کر کے اور کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جواب میں، وہ ہے میری رضامندی اور خوشنودی، جاؤ میں تم لوگوں سے راضی اور خوش ہو گیا۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی جنت سے بھی بڑھ کر کے نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے؟
ان لوگوں کے لیے جو ہر حال میں ہر معاملے میں سچائی کی پابندی کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوگا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی اور خوش ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی کے لیے مومن کو کوشش کرنا چاہیے، بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں متاع غرور، دھوکے کے سامان ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے قول و عمل میں سچائی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی وسعت و فراوانی کے ساتھ عطا فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین بیماریوں سے اور دوسری تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ یقیناً وہی ہمارا محافظ اور ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ جو مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مصیبت اور پریشانی سے نجات دے۔ یقیناً وہی مشکل کشا اور پریشانیوں کا دور فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم۔